الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام روح رمضان تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 8 رمضان المبارک کی ہماری نشست ہے اور آج کے میرے شرکاء جو میرے ساتھ موجود ہیں، اللہ پاک نے ان سب کی جھولیوں میں بڑی عزتیں ڈالی ہیں۔ میرے ساتھ میرے آج کے قاری قرآن قاری عمر فاروق صاحب تشریف لائے ہیں۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ شکریہ، آپ وقت نکال کے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں پیر سید مخدوم منیر شاہ گیلانی صاحب زیدہ مجدہ۔ مختلف ٹی وی چینلز پر قبلہ کو دیکھتے ہیں ناظرین آپ، اور بڑے محقق ہیں، اللہ پاک نے بڑے علم سے نوازا ہے، سادات ہیں، حضور کی آل ہیں، ان پر بڑی مہربانیاں ہیں اور ان کے صدقے اس دنیا پر بڑی مہربانیاں ہیں۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے آئے ہیں۔ اور میری بائیں جانب دنیا نات کے بڑے دو معروف نام تشریف رکھتے ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن میرا فرض ہے تعارف کروانا۔ تو میری دائیں جانب پہلے نمبر پر ساجد رضا بھائی تشریف رکھتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں لوگ انہیں، اور ان کے ساتھ سینئر نعت خوان ہیں عطر سعیدی بھائی، بہت سارے ٹی وی چینلز پر مسلسل چلتے رہتے ہیں، گلی گلی کریا کریا حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ عطر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ بھی وقت نکال کے آئے ہیں۔ ناظرین، آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری عمر فاروق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام اپنی آواز میں میرے ناظرین کو سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک درازی عمر عطا فرمائے. قاری عمر فاروق صاحب آپ نے آیات بینات کی تلاوت فرمائی ہے. میرے بھائی جانے میرے دل کے بہت قریب، میرے بڑی خوبصورت دوست، بڑی یادیں وابستہ ہیں عطر سعیدی بھائی سے. ہمارا سیزن 1 تھا جس میں انہوں نے ہمارے پروگرام کی میزبانی کی. بڑے اچھے میزبان ہیں، بڑے اچھے نعت خوان ہیں، کسی نعمت سے کم نہیں ہیں. تو آج حمد باری تعالیٰ قبلہ عطر بھائی سے سنتے ہیں. عطر بھائی بڑے خوبصورت نعت خوان ہیں. آج ان کی آواز سے ہم بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. اللہ پاک نے بڑی برکتیں ان کی جھولی میں ڈالی ہیں جی. کیا بات ہے. حمد بھی ثنا بھی تو میرا معبود بھی خدا بھی تو تیرے اسرار کون جان سکے سب میں موجود بھی جدا بھی تو ہی سب سے بڑا مسیحا ہے مولا تو ہی سب سے بڑا مسیحا ہے سب مریضوں کو دے شفا بھی تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ تو ہی عرض و سما ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک
جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو تر سے رم جھم برکھا برسے مولا خلقت جب پانی کو تر سے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہو یا اللہ یا اللہ بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ مولا اللہ اللہ عطر بھائی سلامت رہیں اللہ پاک نے آپ کو بڑا سوز عطا کیا ہے، آواز میں آپ کی جادو ہے۔ دوران حمد ہمارے معزز مہمان ملک محمد صابر صاحب جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام کو۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آج ایک اللہ کے ولی کی زیر صدارت ہمارا پروگرام ہے، اور یقیناً یہ پروگرام ایک بڑا مثالی پروگرام جناب ہونے والا ہے، سعادت مندی ہے۔ قاری قرآن نے آج بڑی خوبصورت تلاوت کی ہے، حمد قبلہ بڑی کمال عطر بھائی نے پڑھ دی ہے، اور ساتھ بیٹھے ہیں ساجد رضا بھائی، تو ہم کیوں محروم رہیں؟ ساجد بھائی سے بھی نعت سنتے ہیں۔ آج میرے اس سٹیج کو جو لوگ بیٹھے ہیں میرے ناظرین، آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں۔ میرے لیے تو آج کا پروگرام بڑا اسپیشل پروگرام بن گیا، اور ابھی عطر بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سنائی ہے۔ ابھی ساجد بھائی کی طرف چلتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ میرے ناظرین کے لیے ایک نعت شریف عطا ہو۔ جی بسم اللہ۔ جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، اسے کچھ بھی خدا دیتا نہیں ہے۔ جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، نہیں جس کی جگہ قدموں میں تیرے نہیں جس کی
قدموں میں تیرے اسے کوئی جگہ دیتا نہیں ہے، اسے کوئی جگہ دیتا نہیں ہے۔ جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، خدا سے واسطہ اس کا نہیں کوئی، خدا سے واسطہ اس کا نہیں کوئی، جو تیرا واسطہ دیتا نہیں ہے، جو تیرا واسطہ دیتا نہیں ہے۔ جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، اگر دامن تیرا نہاتوں میں ہو میرے، اگر دامن تیرا ہاتھوں میں ہو میرے، زمانہ راستہ دیتا نہیں ہے، زمانہ راستہ دیتا نہیں ہے۔ جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ساجد بھائی، بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بڑا ماحول بنا دیا ہے۔ آج قبلہ پیر مخدوم سید منیر علی شاہ صاحب گیلانی، آج میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا سب سے پسندیدہ موضوع جو آج میں چاہتا ہوں، آج مجھے یہ آزادی دی انہوں نے اس دفعہ کی ٹرانسمیشنز میں پہلی دفعہ، کہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ یہ بھی اللہ والوں کا کمال ہے، اتنی آزادی اتنی لبرٹی دے دیتے ہیں، معمولی بات تو نہیں ہے اس طرح کا چیلنج دے دینا۔ لیکن میں آج میرا سب سے پسندیدہ موضوع حضرت، سوال اسی واقعے سے نکلنا ہے، آپ کی طرف آنا ہے سوال۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کچھ علماء آتے ہیں اور آ کے ان سے ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت، ہم سال ہر سال
بچوں کو پڑھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سارا دن مدرسوں میں بیٹھتے ہیں, لیکن وہ بچے جب ہم سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہماری طرف. آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ مریدین آتے ہیں, لنگر بھی پکاتے ہیں, خرچہ بھی خود کرتے ہیں, یہاں پر آ کے آپ کی اور آپ کے خاندان کی خدمت بھی کرتے ہیں. آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر بھی بار بار آ جاتے ہیں؟ اب حضرت پیر صاحب کے سامنے ان کے ایک مرید بیٹھے تھے, بزرگ, تو آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ سوال کا جواب ان سے ہی لے لیتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں. اب اپنے مرید کو فرمایا کہ بابا جی آپ انہیں جواب دے دیں. تو بابا جی نے فرمایا کہ مولوی صاحب انا چھوڑیں, انتا کریں, مخلوق آپ کے پیچھے خود ہی آئے گی. قبلہ سوال یہ ہے کہ یہ انا اور انتا کا ماجرا کیا ہے, اور کیا انا سے انتا تک کا سفر بندہ خود ہی طے کر لیتا ہے یا اس کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم و صدق المرسلین. سب سے پہلے آج کا یہ جو پروگرام ٹرانسمیشن آپ نے براہ راست شروع کیا ہوا, اس کا سلسلہ روح رمضان. جی ظاہر ہے روح رمضان ہے تو روحانیت تو ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر چیز جو مادی ہے اس کے اندر روح بھی ہے. تو روح رمضان کی توسط سے تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور, اس میں آپ مزمل صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم, اس کو میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کا پارٹیسپیشن اسلامی تبلیغ کے سلسلے میں بہت زبردست ہے, اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. تو آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ موقع دیا, اور میں بھی چاہتا تھا کہ آپ کوئی کویسچن اس طرح کا ہی کریں جو اولیاء اللہ کی مانند اسی توسل سے چلا جائے. یہ آپ کا بڑا پن ہے. تو بڑی خوبصورت بات ہے. تو میں تھوڑی سی تمہید باندھ کے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے جو معزز سامعین حضرات جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ سکے. دیکھیں, سب سے پہلے اللہ رب العزت, قرآن سے ہم بات کریں نا سٹارٹ, تو پھر وہ اس کا زیادہ اچھا سمجھ بوجھ حاصل ہوگی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ. هو الذی, وہی خدا ہے جو یصورکم, تمہاری تصویریں بناتا ہے. هو الذی یصورکم, وہی خدا ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے. فی الارحام, کہ تمہارے ماؤں کے رحموں میں, تمہارے ماؤں کے پیٹ میں. وہی رب ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے. کیف یشاء, جس طرح کی وہ چاہتا ہے. لا الہ الا, کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. هو العزیز الحکیم, وہ بڑا ہی حکمت والا اور بڑا ہی رحم والا اور غلبے والا ہے. تو یہ میں نے آغاز تخلیق انسانیت کی آیت سے شروع کیا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے اندر تمام تر جو اس کی نعمتیں ہیں اس کے اندر وارد الوجود کر دی. اللہ اکبر. اس میں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک ہم نے انسان کو بڑا ہی احسن انداز میں پیدا کیا, بڑا ہی احسن تقویم کیا. اب سب سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے یہ بڑا ہی اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ ترین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانیت کے اندر اپنی تمام تر نعمتیں رکھ دی ہیں. ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرمائے اور صحابہ کرام نے سوال پوچھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کو کیسے پہچانیں. میں آپ اسی بات پہ آؤں گا, اللہ کو کیسے پہچانے. تو اللہ رب العزت کا کویسچن تو صحابی ظاہر ہے اس کے محبوب سے کریں گے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ
फकद आरफ रब्बहु, سبحان اللہ जिसने अपनी ذات को पहचान लिया, अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया. کیا بات ہے سبحان اللہ तो इंसानियत पूरी ही पूरी अल्लाह की जो नेमतों से भरपूर है. اللہ اکبر अब उस भरपूर नेमत के अंदर ये है कि अल्लाह ने अपने तसलसल को, अपने अहकाम को, अपने दीन को, जो उसके तमाम अवामर थे, उसने अपने अम्बिया के ज़रिए अपनी मखलूक तक पहुँचाए. اللہ اکبر और उन्हीं उम्मतों में से एक एक अम्बिया को मुख्तस करते गए और अल्लाह का अहकाम आगे पैगाम चलाते चले गए. سبحان اللہ अब ये तसलसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला. पहले तो आलम रवा में इकट्ठे किए गए तमाम रवा इकट्ठी हो गई ना, तो अलस्तु बिरब्बिकुम, ہاں جی ہاں جی तो भाई तुम्हारा मैं रब नहीं हूँ. ہاں جی तो सब ने फरमाया, कह दिया कालू कालू भला, क्यों नहीं. اللہ اکبر तो जिन्होंने नहीं कहा वो आज भी बुतों की पूजा कर रहे हैं, اللہ اکبر और जो कह रहे हैं वो आज इस महफिलों में बैठे हुए हैं سبحان اللہ سبحان اللہ जिन्होंने कालू भला कहा. واہ واہ तो बात यह है कि इंसानियत इतनी अफजल तरीन है कि अल्लाह ने अपने दीन को उम्मतों में से अम्बिया मुख्तस किए और उनके ज़रिए दीन का प्रचार किया. अच्छा, ये तसलसल चलता हुआ आका करीम ख़ातमुन नबीयीन आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आके मुकम्मल हो गया. नबुव्वत का ख़ात्मा हुआ और तमाम तर का जितना भी दीन था वो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचा दिया गया. اللہ और हम मखलूक के लिए अल्लाह ने अपना वसीला जो था अपना महबूब बना दिया, और जिसको कहा कि ये वजह कायनात है. क्यों? क्योंकि मैं कायनात की तख्लीक ही इसकी वजह से की है, इसकी मोहब्बत में की है. سبحان اللہ अब इंसानियत से चलते हुए अब तसलसल ये रुका नहीं है. جی अम्बिया से मौजज़ात हुए, جی अम्बिया से बड़े बड़े मौजज़ात रोनमा हुए और बड़े बड़े काम लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने. इसी तरह नबुव्वत के बाद अमामत और वलायत चलती रही, اللہ اکبر جی और वो भी इंसानियत से ज़रिए चलती रही. अमामत आई, वलायत आई, और वलायत से भी करामात आना शुरू हो गई. واہ 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 کیا بات अब इंसानियत के ऊपर जैसे आप फरमा रहे थे पी जमात अली शाह साहब का आपने जिक्र किया, इसी तरह हज़रत शाह मुहय्यिद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी वाक़या इस तरह का ही है कि उनके बेटे ने जब तबलीग की तो किसी को नहीं, उसके बेटे माजरत एक उधर का आलम था, उसने तबलीग की तो लोगों को कोई असर नहीं हुआ. اللہ اکبر तो सरकार आए हैं तो दो लफ्ज़ ही बोले हैं तो लोग धाड़े मार कर रोना शुरू हो واہ गए. واہ واہ کیا بات ہے औलिया अल्लाह का ये कमाल था. तो बात ये है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाया और ये फरमा दिया कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है, तो उनको शहनशाह वलायत भी करार दे दिया, سبحان اللہ शहनशाह इमामत भी करार दे दिया. गो के तमाम सहाबा किराम का तसलसल जारी है, चलता आ रहा है. लेकिन उसी तसलसल में वलायत रुकी नहीं है. आज भी आपको औलिया अल्लाह मिलेंगे, फ़कीर मिलेंगे, दरवेश मिलेंगे, कुतब मिलेंगे, कलंदर मिलेंगे, अबदाल मिलेंगे. ये तमाम वो दर्जात हैं जो तसव्वुफ़ के अंदर आते हैं. اللہ اکبر जब तसव्वुफ़ के ऊपर हम चलते हैं तो बात ये होती है कि सरकार गौसल आज़म फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ जो है ना, इसी के अंदर पूरा सूफ़ी छुपा हुआ है. واہ 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 अब मैं वजाहत इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि औलिया अल्लाह की बात है, جی और फिर हम अना और अंता के ऊपर आएंगे واہ 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 کیا بات कि तसव्वुफ़ में औलिया अल्लाह के ऊपर शाह मुहय्यिद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ के अंदर ही सूफ़ी छुपा हुआ है. واہ तसव्वुफ़ की ते है, स्वाद है, वाव है और फे है. واہ तसव्वुफ़ की जो ते है उसका मतलब है तौबा, توبہ कि जब सालिक अपने खानका पे आता है तो मशाइख जो होता है, जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का दरवेश होता है, वो खानका पर बैठकर सालक, जिसको हम मुरीद कहते हैं या अकीदतमंद कहते हैं, वो पहले तो अकीदतमंदों में आता है, लेकिन जब वो नियत कर जाता है, बैत हो जाता है, बैत हो के मुरीद मुराद को पहुंचने वाला होता है, तो फिर वो सालक बन जाता है. और सालक फिर राह सलूक पर जो शेख है वो उसको चलाता है. واہ واہ उसलिए वो सालिक जो है सबसे पहले शेख जो है राह सलूक पर चलने के लिए सालक की तौबा करवाता توبہ है. کرواتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ गो के उसने तौबा तो की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसने पढ़ा हुआ है, جی جی कलमा तो है, क्योंकि वो अहले शरीयत था ना. जब वो आके सालक
خانقاہ پہ آیا تو وہ اہل طریقت ہو گیا. واہ 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 جب وہ طریقت میں آیا تو پھر طریقت کی توبہ بھی ہوئی. واہ واہ اب اس نے توبہ کس طرح کی؟ وہ والی توبہ نہیں، وہ والی توبہ جو قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، سبحان اللہ. توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، کوئی توبۃ نصوحا، سبحان اللہ. توبۃ النصوح کرو، یعنی کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبۃ النصوح، توبۃ النصوح نصیحت پکڑنے والی توبہ کرو، سبحان اللہ. ایسی توبہ کہ بار بار نہ کی جائے. واہ واہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ تمہارے وجود کی توبہ ہے. سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی توبہ کرو، واہ پھر اپنی زبان کی توبہ کرو، واہ پھر اپنے ہاتھوں کی توبہ کرو، واہ. پھر اپنے پاؤں کی توبہ کرو. یعنی پورے وجود کی جب توبہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا وجود اور تمہارا جو بشر کا لبادہ ہے وہ آج خالق و مالک نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور آج تم جب گڑ گڑا کر رو کر توبہ کرتے ہو اہل طریقت میں تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے محسوس کرواتا ہے جیسے تم دنیا میں آج تمہارا پہلا دن. اللہ. یہ ہے تصوف کی تے. جی اچھا اس کے بعد سوات ہے. جی سوات کا مطلب ہے صفائے قلب. جب صفائے قلب پہ پہنچتا ہے سالک، جی جب راہ سلوک پر مشائخ اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ سالک جب راہ سلوک پر صفائے قلب عطا ہوتا ہے تو اس کو ذکر اللہ دیا جاتا ہے. اللہ. مشائخ اس کو ذکر اللہ دیتا ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی آپ کے قلوب کو اطمینان ہے. اللہ. تو وہ اتنی توبہ کے بعد اتنا ذکر کرواتا ہے جب مشائخ اپنے سالک کو کہ اس کا قلب جو ہے وہ صفائے قلب کی طرف چل پڑتا ہے. اللہ. اس کے اوپر جو زنگ آلود قلب ہے اس پہ اوپر زنگ اتر جاتا ہے تو اس کو ہم تصفیہ قلب بھی کہتے ہیں. اس کے بعد تیسرا درجہ، اچھا صفائے قلب میں 3 درجے پیدا ہوتے ہیں. اس میں بھی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں. حضرت شاہ محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تصنیف میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر بھی 3 درجوں میں وہ نکلتا ہے. پہلے اس کا تصفیہ قلب ہوتا ہے ذکر اللہ سے جب وہ عبادت گزار ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو تزکیۃ النفس عطا ہوتا ہے، اس کی نفس کی پاکیزگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیسرا اس کو تجلی روح عطا ہو جاتی ہے. یہ 3 درجے راہ سلوک کے اوپر مشائخ جب وہ کرواتا ہے تو اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اللہ. پہلے تصفیہ قلب، پھر تزکیہ نفس، پھر تجلی روح. جب تصفیہ قلب ہوا تو اس کے اندر عشق کی لو لگتی ہے، عاشق بنتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. تزکیہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جب تزکیہ کیا ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی کر رہا ہے. جب پاکیزگی ہوتی ہے تو سالک کے منہ سے نہ جھوٹ نکلتا ہے، نہ غیبت نکلتی ہے، نہ غرور کرتا ہے، نہ تکبر کرتا ہے، نہ حسد کرتا ہے، نہ اس کے اندر بغض ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کینہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تصفیہ بھی کر رہا ہے اور تزکیہ بھی لے رہا ہے. جب وہ ان درجات کو پکڑتا ہے، حاصل کر لیتا ہے تو اس کی زبان بالسیف ہو جاتی ہے. اور تصفیہ اور تزکیہ جب یہ دونوں مل کے چلتے ہیں تو اس سالک کی روح پہ تصفیہ قلب سے عشق کی آبیاری ہوتی ہے، پودا لگتا ہے. اس کی آبیاری میں عشق کی کمپلیں نکلتی ہیں. پھر وہ جب عبادت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر عبادت کا اس طرح مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا سجدہ خانہ کعبہ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ یا تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد چلیں تزکیہ نفس بھی یہی ہے. اچھا یہ 2 درجے ملے، عشق ملا، محبت ملی تصفیہ اور تزکیہ کے ساتھ. جب یہ دونوں چیزیں عطا ہوئیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا کرتا ہے جس کو ہم وجد کہتے ہیں. وہ کبھی اس طرف ہوتا ہے، کبھی اس طرف ہوتا ہے. جب اللہ کی کوئی تلاوت سن رہا ہوتا ہے، کوئی نعت سن رہا ہوتا ہے تو زاروں کو تار رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تصوف کا واو ہے. یہ نہیں، یہ تصوف کا بھی سواد ہے. ابھی سواد میں چل رہا ہوں میں. سواد اتنا بڑا، اتنا سواد ہے اس سواد میں. جی واو کہاں پہ لے؟ تو آپ نے مجھے چھیڑا کیوں ہے؟ آپ نے مجھے تصوف کے اوپر چھیڑا تو پھر میں تو گفتگو کروں گا. اب صفائے قلب اور تزکیہ نفس میں وجد ہے. وجد کب ہے؟ اب وجد کو چلو میں اس کو چھوڑتا ہوں، یہ پہلے اگلے پروگرام میں چلے جائیں گے کیونکہ وجد کے اندر پھر مقام بسمل بھی آئے گا، رقص بسمل بھی آئے گا، وہ بڑا کچھ ہے، وہ کلندری دھمال بھی آئے گی، وہ سارا وہ بعد میں ہم کریں گے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں وصف کے اوپر. تصوف کا واو ہے. واو کا مطلب ہے وصف. وصف کا مطلب ہے اوصاف یعنی صفتیں. بندے کے اندر وہ صفات
راہ سلوک کے اوپر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ صفات اللہ عطا کرتا چلا جاتا ہے. اچھا وہ صفات کون سی ہیں؟ پہلی صفت وہ اپنے مشائخ کی صفت کو اڈاپٹ کرتا ہے. یعنی اس کا پیر، اس کا مرشد، اس کا استاد جس طرح کھانا کھاتا ہے وہ بھی اس طرح کھاتا ہے، جس طرح اس کا مرشد ہنستا ہے وہ بھی اس طرح ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی نقل کرتا ہے، اس کو پیروی کرتا ہے. پھر چلتا چلتا اتنی صفات پیدا کرتا ہے کہ پھر صفات الہی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں. اللہ کی صفات نہ ختم ہونے والی ہیں. بندے کے اندر جب صفات آتی ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. اللہ کی صفات جب بندے کے اندر آتی ہیں، اللہ احسان کرتا ہے تو بندہ بھی احسان کرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رزق بانٹتا ہے، بندہ بھی مخلوق کو رزق بانٹنا شروع کر دیتا ہے. اللہ مہربانی کرتا ہے، بندہ بھی مخلوق کے اندر مہربانی شروع کر دیتا ہے. یہ تصوف کی واو ہے جس کو اوصاف الہی کہتے ہیں. پھر اوصاف میں اس عشق کے اندر اسے اتباع رسول بھی ملتی ہے، اطاعت رسول بھی ملتی ہے، عشق رسول بھی بن جاتا ہے. یہ درجات ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، واو کے بعد ہے فے. فے کا مطلب ہے فقیر اور فنا. یہ دو مقام ہے. اس کو بھی میں ڈیٹیل سے، بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس کو میں اگلے میں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی مختصر ہے. تو وہ فے فقیر ہے، فنا ہے. وہ پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول پہ جاتا ہے، اور فنا فی رسول سے اگلی منزل فنا فی اللہ پہ ہے، پھر بقا باللہ کی منازل ہیں. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. اس میں بھی اللہ جب راہ سلوک پہ، اچھا جب وہ صفات الہی اور عشق مصطفیٰ اور عشق الہی اس کے وارد الوجود ہوتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ تو ہے. اس کے اندر میں ختم ہو جاتی ہے. انتا اس میں کہتا ہے تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. اللہ کے اوپر وہ بات ہی تو سے کرتا ہے. اس کے اندر میں ختم ہو جاتی ہے. میں کیونکہ وجود ایک رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، یہ تین درجات کو جب پا لیتا ہے تو اس کے اندر انا ختم ہوتی ہے. جب انا ختم ہوتی ہے تو انتا یعنی تو آ جاتا ہے. تو میں ہم کہتے ہیں تخلیہ. شیخ عبد القادر جیلانی نے چوتھا جو درجہ دیا ہے وہ تخلیہ کا دیا ہے. تخلیہ وہ کہ اس بندے کے وجود کے اندر تمام تر طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس طاقتوں کا تمام تر رکھوالا اور اس کا رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہوتا ہے. وہ تمام تر قوتوں کو وہ اپنے رب الارباب کے سپرد کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت اتنا کھول کے ویسے میں نے آج تک نہیں سنا ہے. میں نے تو سوال رکھا تھا اور سوال کا جواب مجھے اندازہ تھا کہ 2 اور بھی آ جائے، لیکن یہ تو بہت بڑی، اس کے لیے جناب بہت بڑی نشست، اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے یہ ہمیں آفر کیا کہ اگلی ایک نشست آپ کے ساتھ ہم رکھیں. وہ بھی اگر آپ ٹائم دیں. جی تصوف کے اوپر میں ابھی کافی چیزیں ہیں، تو میں نے کہا آپ کے اسی سے میں فائدہ اٹھاتا ہوا، کیونکہ آج کل اولیاء اللہ کے اوپر اور صوفی کے اوپر جنریشن بھی غور و فکر کر رہی، ٹرینڈ چل رہا ہے. صوفیزم کے اوپر آج کے جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی چل رہی ہے، اس لیے یہ پیغام میں نے دیا. آپ نے جو ہے وہ جس طرح سے موضوع کو ڈسکس کیا ہے، اصل میں کیونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے میرے ناظرین، میں نے آج جان بوجھ کے حضرت کے یہاں میرے پاس ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال رکھا ہے. عمومی طور پر یہ سوال میں رکھتا نہیں ہوں علماء کے سامنے، یہ ان کا ٹاپک نہیں ہے. یہ ٹاپک تو اہل اللہ کا ہے، اہل نظر کا ہے، اور وہی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں. میں آج ہمارے مہمان ہیں ملک محمد صابر صاحب، یو کے سے تشریف لائے. ملک صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. ہمارے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کے یو کے میں بھی دیکھا جاتا ہے، آپ جیسے دوست دیکھتے ہیں بحرین میں، پولینڈ میں، کینیڈا میں اور بہت سارے ممالک میں دوست پروگرام دیکھتے ہیں اور کمنٹس کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور میرے علم میں ہے کہ آپ وہاں پر حضور کی محافل بڑے ذوق و شوق سے کرواتے ہیں. تو کچھ لمحات کے لیے وہاں کے کچھ حالات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ محافل ہوتی ہیں اور آپ کس طرح سے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جناب روح رمضان کے سب مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے، اور جتنے میزبان محفل میں آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، سب کو بہت بہت سلام. حضور والا میرا اور رمضان چودھری گجر صاحب کا بچپن سے ہی بہت یارانہ، بھائیوں کی طرح پیار، اور ہم بچپن سے ہی نا الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہم بچپن سے ہی صبح 4-5 بجے نکل جاتے تھے. داتا سرکار سے حاضری لگاتے لگاتے، سب درباروں سے حاضری لگاتے لگاتے گھر پر صبح 9 بجے آتے تھے. ماشاءاللہ. یہ آج ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر چیئرمین ہیں، یہاں پر غوثیہ محفلوں کے بانی بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں،
اور انہوں نے یہاں پر سارا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، اور میں نے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے یو کے بریڈ فورڈ میں جی جی وہاں پر جتنے ثناء خان مصطفیٰ آتے ہیں وہاں پر، جن کا نام لوں کم ہے، میرا خیال ہے 50-60 سے زیادہ ثناء خان مصطفیٰ ہماری محفلوں میں، ہم نے ایک میلاد پاک ہال کے نام سے اپنا میلاد پاک ہال کا نام رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر ہماری محفلیں ہوتی ہیں، اور صرف ہم پیر شریف کو کھولتے ہیں، جی 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 ماشاء اللہ. صرف پیر شریف کو ہم کھولتے ہیں، وہ میلاد پاک ہال جس میں ہمارا 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اور ہر پیر 15 سال سے بلکہ 23 سال سے وہ میلاد پاک ہال چل رہا ہے. اور لنگر بھی الحمدللہ یو کے میں لنگر تو کبھی ہوتا ہی ختم نہیں ہے، لیکن ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے بھی آج محفل کرا لیں، لیکن ہماری لسٹ میں نام نہیں ہوتا کہ ہم کس کو ٹائم دیں کس کو نہ دیں. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. جیسے کہ سب سے بڑے پاکستان کے قاری شاہد محمود صاحب، جی جی جی. جتنے بھی یہ سارے ماشاءاللہ ہمارے وہاں پر جتنے علماء کرام، سہیل صاحب، امجد ثانی صاحب، سارے آتے ہیں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے. بڑی بات اور ہے. وہاں کی انتظامیہ سے میں منسلک ہوں، ہم 8-10 بندے، اور باقاعدہ ہم تقریباً میلاد کی محفلیں ہر گھر میں پورا مہینہ جی جی کم سے کم ہماری 150 محفل ہوتی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 150 محفل ہوتی ہے الحمدللہ، اور ہر دوسرے گھر میں ہم محفل کرتے ہیں. آپ کا ذوق شوق، جناب، آپ دیار اللہ غیر آپ میں سب کو رہتے خوش ہیں، رکھے. اور حضور کا ذکر کا آپ نے علم اٹھایا ہوا ہے. اللہ پاک آپ کو استقامت دے. آپ کے لیے دعائیں ہیں جی ہماری یہاں پر بیٹھ کے. تو مجھے اب جو ہے اپنے ثنا خان کی طرف چلنا ہے، اور ساجد رضا بھائی سے ایک نعت سنتے ہیں. ساجد بھائی ایک نعت میرے ناظرین کے لیے عطا ہو. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری، کیا بات ہے، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا وہ پیار آپ سے ہے. میں بے قرار
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ساجد بھائی. قبلہ موضوع تو ہم نے بہت بڑا چھیڑا اور ایسے لگا جیسے اندر کے تار چھڑ گئے اور اس کو تو کور کرنا ناممکن نظر آتا ہے. ایک کم سے کم ایک نشست میں تو ممکن نہیں ہے. اور سوال میری نظر میں سوال مختصر تھا اور میرا اندازہ تھا, لیکن وہ اس کا جواب بڑا تھا. اور میں ایک تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے آج بڑی جو ہے وہ ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے. میرے ناظرین کے لیے حضرت ہم کچھ آپ اللہ والوں کی وساطت سے کوئی میسج دیا کرتے ہیں. عمومی طور پر میں ہی کوئی چھوٹا موٹا میسج جو آپ جیسے اولیاء کا سکھایا ہوتا ہے دے دیتا ہوں. تو آج چونکہ آپ یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں تو میرے ناظرین کے لیے, نوجوانوں کے لیے کوئی میسج جو ان کے لیے زندگی میں بہتری لے آئے وہ اگر آپ عطا ہو تو. جی بہت شکریہ مزمل صاحب. میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ تنظیم اثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ جو تنظیم کام کر رہی ہے اس کو تو میں مبارکباد پیش کر دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بزم غوثیہ مصطفیٰ آباد کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے اس محفل میں صدر رمضان چودھری رمضان گوجر صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی بھی کاوش اور محبتیں ہم سب کے ساتھ ہیں اور بڑا ان کا کردار ہے. تو میں نے کہا یہ میری جو رہ گئی تھی وہ بات کو کمپلیٹ کیا ہے. دوسرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک رول ماڈل پیش کر دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ میں نے پہلے فرمایا کہ اس کے اللہ رب العزت نے انسان کو بہت اچھا تقویم کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کو اس طرح پیش کر دیا ہے کہ آپ سرکار کے تمام تر جو سنتیں ہیں, تمام تر ان کے رویہ ہے, وہ اس کو ہم اڈاپٹ کریں. آج کی جنریشن جو ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نا, اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں, آپ ان کو سٹڈی کریں اور ایک ایک سنت کو لے کے اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں. جیسے جیسے آپ اڈاپٹ کرتے جائیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو جائیں گی. مطلب ایک چھوٹی سی آج کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں تو سیرت میں دیکھیں کہ آپ سرکار کیسے کھاتے تھے. ایک تو وہ سنت بھی پوری ہوگی اور آپ کے اندر وہ جو لقمہ جائے گا وہ صحت یابی کے لیے بھی ہو جائے گا, وہ لنگر آپ کی صحت پر بھی اثر کرے گا. پھر آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چلتی کیسے تھی, آپ اس طرح چلنا شروع ہو جائیں. آپ کا جو اخلاق تھا وہ کس طرح کا تھا, آپ اس طرح کی اخلاقیات کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ چند اگر 10-15 پوائنٹس سیرت کے اٹھا کے آج کا جو جوان ہے اس کو اڈاپٹ کر لے تو میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی تبدیلی ہونا شروع ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت بہت شکریہ میرے تمام مہمانان کا. پیر مخدوم سید منیر علی شاہ صاحب گیلانی, ملک صابر صاحب آپ تشریف لائے ہیں, ساجد بھائی آپ تشریف لائے ہیں, اور عطر سعیدی بھائی, یہ جی میرے بڑے سینئر ہیں عطر بھائی, اور ہم ان سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں جناب, سیکھتے ہیں بہت کچھ, ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ الفاظ ان کا طواف کرتے ہیں. ابھی آج کیونکہ گفتگو کا وقت نہیں تھا تو ان سے کوئی گفتگو لی نہیں ہم نے. تو میرے ناظرین آج کی نشست کے لیے اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کو اجازت دیجیے گا. یہ ہمارا روز ہوتا ہے, ایک تو ایک ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کو شیئر کیجیے, اس کو لائک کیجیے, کمنٹ میں اپنی آراء دیجیے. آپ کی آراء سے ہم اپنے موضوعات کا چناؤ کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. تو یہ سارے کام آپ کے ذمے ہیں. میرے ذمے اس وقت آپ سے اجازت لینا ہے, اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی میں نے اپنا ہیرا آپ کے حوالے کرنا ہے. ابھی یہ کیمرہ عطر سعیدی بھائی کی طرف چلا جائے گا اور انہی کی نعت سنتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. مجھے اور میری ساری ٹیم کے شکریہ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین چونکہ شاہ صاحب نے بڑا تصوف کے حوالے سے بات کی ہے تو
ہم نے تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا, انہوں نے بھی پروگرام کے وقت کا فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیں بہت کچھ نصیب کیا ہے. تو میرے ذہن میں تصوف کے حوالے سے, اولیاء کرام کے حوالے سے, علماء کے حوالے سے, مقربین کے حوالے سے ایک کلام آیا ہے, اس کے اختصار کے ساتھ دعائیہ چونکہ یہ پورشن ہوتا ہے تو میں شعر شاہ صاحب کی موجودگی میں پیش کرتا ہوں. اور یہ کلام جو شاہ صاحب میں پیش کرنے لگا ہوں یہ محدث امروہوی سیدنا خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو غزالی زماں ہیں, حضور سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب ملتان والے, ان کے مرشد ہیں. اور آپ نے 1.5 ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے. آپ کے 4 دیوان ہیں ناظرین, ان میں سے اردو کا ایک دیوان, اس میں سے چند شعر. جانے مسیح دیکھ لو بیمار کی طرح, جانے مسیح دیکھ لو بیمار کی طرف, آنکھیں لگی ہے وعدۂ دیدار کی طرف, آنکھیں لگی ہے وعدۂ دیدار کی طرف. تصوف اور نسبت ناظرین آپ نے سنی ہے. اچھوں کو اچھے لے گئے بازار حشر سے, اچھوں کو اچھے لے گئے بازار حشر سے, میں تک رہا ہوں اپنے خریدار کی طرف, میں تک رہا ہوں اپنے خریدار کی طرف. شاہ صاحب اے ظلمت لحد, یہ پوری ٹیم جو ہے پروگرام بتا رہا ہے کہ یہ باریک آدمی ہے اور شعر و شاعری کو سمجھنے والے ہیں, اس لیے یہ اس کی ویورشپ اور اس کی جو ریٹنگ ہے زیادہ ہے. تو یہاں پر بہت سارے پیغامات دینے چاہیے. ایک پیغام کیا ہے, تو چونکہ دیکھا جا رہا ہے پروگرام تو اس لیے ناظرین سے مخاطب ہوتے ہوئے آخری شعر. اے ظلمت لحد مجھے وحشت زدہ نہ کر, مجھے وحشت زدہ نہ کر, اے ظلمت لحد مجھے وحشت زدہ نہ کر, کیونکہ رخ ہے سراج رب کا سیاہکار کی طرح, آنکھیں لگی ہے